بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہر طرح کی مہنگی دوائیاں اور وقتی طریقے آزما کر تھک چکے ہیں، لیکن فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے؟ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جسمانی کمزوری کوئی لا علاج بیماری نہیں، بلکہ صرف جسم میں کچھ خاص غذائی اجزاء کی کمی ہے۔ اگر آج آپ نے اس کمزوری کو نظر انداز کر دیا تو یہ آگے چل کر آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن رکیں، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا قدرتی راز بتانے والے ہیں جو آپ کے تمام مسائل کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے، 50 سال ہے یا پھر آپ 90 سال کے بزرگ ہی کیوں نہ ہو جائیں، آپ کے جسم کی طاقت اور سختی کبھی کم نہیں ہوگی۔ جسم میں اتنی انرجی اور مردانہ قوت آ جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف دو سستی اور عام چیزیں جو ہر وقت آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں، انہیں دودھ میں ابال کر پینا ہے۔ ہر قسم کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور طاقت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا، کیونکہ ویڈیو کے درمیان میں ہم آپ کو اس نسخے کو بنانے کا صحیح طریقہ، استعمال کا درست وقت بتائیں گے، اور ویڈیو کے بالکل آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی خاص چیز بتائیں گے جس کے بغیر یہ پورا نسخہ ادھورا ہے۔ اگر آپ نے وہ آخری چیز مس کر دی تو اس نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آخری حصے کو ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے اس نسخے کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں یہ نسخہ جسمانی اور مردانہ کمزوری کو دور کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نسخہ پورے جسم میں خون کی گردش کو شدید اور تیز کرتا ہے۔ یہ رگوں اور پٹھوں کی کمزوری کو دور کر کے ان میں فولادی سختی اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ جسم کے قدرتی مردانہ ہارمونز کو تیزی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ شادی شدہ افراد کے تمام اندرونی مسائل کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ یہ اعصابی کمزوری، سستی اور ہر وقت رہنے والے کمر کے درد کو منٹوں میں غائب کر دیتا ہے۔ یہ کھوئی ہوئی جسمانی توانائی کو دوبارہ بحال کر کے انسان کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ یہ جسم میں نئے اور صحت مند جراثیم پیدا کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ دل کی رگوں کو کھولتا ہے، جس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور سٹیمنا بڑھتا ہے۔ یہ دماغی تناؤ اور ذہنی تھکن کو دور کر کے پرفارمنس کو بہتر بناتا ہے۔ یہ سردی کے اثرات اور جسم کے ڈانپ پن کو ختم کر کے فوری چستی لاتا ہے۔ یہ عمر کے آخری حصے میں بھی جسمانی اعضاء کو کمزور اور ناکارہ ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ ازواجی لمحوں کو طویل، پرسکون اور پر اعتماد بنانے کا سب سے سستا اور قدرتی علاج ہے۔ کچن کی وہ دو سستی چیزیں جو دودھ میں ابال کر پینی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے لیکسن۔ لیکسن میں ایلیسن نامی مادہ ہوتا ہے جو بند رگوں کو کھولتا ہے۔ یہ خاص اعضاء کی طرف خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے، جس سے کمزوری ختم ہوتی ہے۔ یہ جسم میں قدرتی طور پر طاقت اور سختی کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ خون کو گاڑھا ہونے سے روکتا ہے اور دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ جسمانی تھکاوٹ کو دور کر کے فوری انرجی فراہم کرتا ہے۔ لیکسن کا باقاعدہ استعمال جراثیم کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے۔ یہ جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے تاکہ آپ جلدی بیمار نہ ہوں۔ یہ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے، جو جسمانی کمزوری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کو ختم کرتا ہے۔ یہ بڑھتی عمر کے اثرات کو روکتا ہے اور 90 سال تک جوان جیسی چستی دیتا ہے۔
نمبر 2 پر اجزاء ہے دار چینی۔ دار چینی اعصاب اور دماغ کو سکون دیتی ہے، جس سے ذہنی خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے، جو کہ کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ جسم کی سستی اور تھکن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ دار چینی خون کی نالیوں کو پھیلاتی ہے تاکہ خون آسانی سے پورے جسم میں گردش کر سکے۔ یہ اندرونی سوزش اور پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ یہ جسم کے میٹابولزم کو تیز کر کے چربی پگھلاتی ہے اور طاقت بڑھاتی ہے۔ اس کی خوشبو اور اجزاء موڈ کو خوشگوار بناتے ہیں اور ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ یہ دودھ کے ساتھ مل کر ہڈیوں اور جوڑوں کو فولاد جیسا مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ مردانہ ہارمونز کو بیلنس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ سرد مزاج لوگوں کے لیے ایک بہترین اور گرم قدرتی ٹانک ہے۔ اب نسخے کی تیاری کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ بہت خاص ہے، اس لیے ایک ایک پوائنٹ کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے اپنے کچن سے بالکل صاف اور دیسی لہسن کے 2 چھوٹے جوے پیس لیں۔ یاد رہے کہ چائنا کے لہسن کی بجائے دیسی لہسن زیادہ فائدہ مند اور اثردار ہوتا ہے۔ اب ان دونوں جووں کا چھلکا بہت احتیاط کے ساتھ اوپر سے اتار لیں۔ چھلکا اتارنے کے بعد لہسن کو چھری کی مدد سے باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ باریک کاٹنے سے لہسن کے اندر موجود تمام طاقتور اجزاء آسانی سے دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دار چینی کا ایک صاف ٹکڑا لیں جو تقریباً 1 انچ کے برابر ہونا چاہیے۔ دار چینی کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس پر کسی قسم کی گرد یا مٹی نہ جمی ہو۔ اب ایک صاف برتن یا ساس پین لیں اور اسے چولہے پر رکھ دیں۔ اس برتن میں 1 گلاس خالص اور بغیر پانی ملا ہوا بھینس یا گائے کا دودھ ڈالیں۔ دودھ ڈالنے کے بعد جو لہسن آپ نے باریک کاٹا تھا وہ اس دودھ کے اندر شامل کر دیں۔ لہسن ڈالنے کے ساتھ ہی دار چینی کا وہ 1 انچ کا ٹکڑا بھی دودھ میں ڈال دیں۔ اب چولہے کی آنچ کو بالکل ہلکا رکھیں، تیز آنچ پر اسے بالکل نہیں پکانا۔ ہلکی آنچ پر پکنے سے ان دونوں چیزوں کا عرق آہستہ آہستہ دودھ میں حل ہوگا۔ جب دودھ گرم ہو جائے تو چمچ کی مدد سے 1-2 بار اچھی طرح ہلا لیں۔ آپ دودھ کو چولہے پر اتنی دیر رہنے دیں کہ اس میں پہلا ابال آ جائے۔ جیسے ہی پہلا ابال آئے آنچ مزید دھیمی کر دیں تاکہ دودھ برتن سے باہر نہ گرے۔ اس دودھ کو ہلکی آنچ پر کم سے کم 2 سے 3 ابال مزید دلانے ہیں۔ جب دودھ اچھی طرح پک جائے تو اس کا رنگ ہلکا سا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ چولہا بند کر دیں اور یہ دیکھیں کہ لہسن کے ٹکڑے بالکل نرم ہو چکے ہیں۔ آخر میں اس گرما گرم اور طاقتور قواش کو کسی صاف گلاس میں نکال کر رکھ لیں۔ اب استعمال کرنے کا طریقہ سن لیں۔ اس نیم گرم دودھ کو رات کو سونے سے کم 1 گھنٹہ پہلے پینا ہے۔ دودھ پینے کے ساتھ ہی جو لہسن کے ٹکڑے اس میں موجود ہوں گے انہیں چبا کر کھا لینا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں صرف 3 بار اس کا استعمال کریں۔ روزانہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خاص چیز جس کے بغیر نسخہ ادھورا ہے۔ اور ایسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا، اب وقت ہے اس خاص چیز کا جس کے بغیر یہ نسخہ بالکل ادھورا ہے، اور وہ خاص چیز ہے شہد۔ جب آپ دودھ کو چولہے سے اتار لیں تو اس میں 1 چمچ خالص شہد لازمی مکس کریں۔ شہد کے بغیر اس نسخے کی گرمائش اور افادیت پوری طرح جسم میں جذب نہیں ہوتی۔ شہد نہ صرف اس کا ذائقہ بہترین بنائے گا بلکہ لہسن اور دار چینی کی طاقت کو 4 گنا بڑھا دے گا۔ یاد رہے شہد کو ابلتے ہوئے دودھ میں نہیں ڈالنا بلکہ چولہے سے اتارنے کے بعد شامل کرنا ہے۔ نوٹ: یہ ویڈیو صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں یا ہائی بلڈ پریشر
اور الرجی کا شکار ہیں تو اپنے معالج یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی قسم کے نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہم کسی قسم کا کوئی طبی دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے جسم کے مزاج کے مطابق ہی چیزوں کو استعمال کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔